اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہر بندہ کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نجات کے لیے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کسی حاجت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی مقصد میں کامیابی کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87 یعنی کہ آیت نمبر 87 کا وظیفہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو دعائے یونس بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس آیت مبارکہ کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور مچھلی والے کو یاد کیجئے، یعنی کہ حضرت یونس کو یاد کیجئے جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا اور غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ تو دوستو، قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے اور مشکلات میں پھنس گئے، تو انہوں نے مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ نے انہیں اندھیروں سے نجات دے دی اور بتا دیا کہ مشکلات کو حل کرنے والا، مصائب و بلیات سے نجات دینے والا، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور مشکل سے نجات صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ اس کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ دعا یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے یا عام مومنین کے لیے بھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنتا کہ ہم نے اسے غم سے نجات دی اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں؟ یعنی کہ یہ دعا صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ تمام ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ جب بھی ایمان والے اللہ تعالیٰ کو آفات و بلیات، مشکلات و مصائب، الغرض کسی بھی کام کے لیے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سنے گا اور قبول کرے گا۔ اس لیے جو شخص ضرورت مند ہے وہ خود یہ دعا اللہ کے حضور کرے، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ کر اسے پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے آیت کریمہ کی۔ تو آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ صرف ایک دن کا ہے، اور اس ایک دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اب اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے مکروہ اوقات کے علاوہ، جن اوقات میں سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے، ان اوقات کے علاوہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ نوافل آپ نے کیسے ادا کرنے ہیں، ان کا طریقہ کار بھی اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں،
ان نوافل کی نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت مبارک پڑھ سکتے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں، سورۃ کوثر پڑھ لیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ سورت پڑھ لیں، اور جب آپ پہلا سجدہ کریں سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، یہ سجدے کی تسبیحات ہیں۔ جب آپ یہ تسبیحات پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ 40 مرتبہ سجدے میں آیت کریمہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لینا ہے، اور جب دوسرا سجدہ کرنا ہے دوسرے سجدے میں بھی آپ نے سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے سر سجدے سے اٹھا لینا ہے، اور اس طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت مبارک پڑھ سکتے ہیں، اور جب سجدے کی حالت میں جائیں یعنی کہ پہلا سجدہ کرے تو اس میں بھی آپ نے اسی طریقے سے سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، دوسرے سجدے میں بھی اسی طریقے سے تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ دونوں نوافل پڑھ لیں سلام پھیر لیں تو اسی جگہ آپ نے بیٹھے رہنا ہے، اور اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 300 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طریقے سے آپ نے 300 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ مکمل وظیفہ پڑھ لیں، 2 نوافل بھی ادا کر لیں، 2 نوافل کے بعد آپ 300 مرتبہ اسی جگہ بیٹھ کر آیت کریمہ بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور جس مقصد کے لیے جس حاجت کے لیے بھی آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا ہوگا اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ نے جس جائز مقصد کے لیے یہ عمل کیا ہوگا اس میں اللہ رب العزت آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، مکروہ اوقات کے علاوہ آپ کسی بھی وقت یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش آئے کسی دن بھی کسی وقت بھی آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو ان بہنوں کو یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔